چاہیے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس معاہدے کے اوپر باقاعدہ جو پچھلی حکومت ہے، جو عمران خان نیازی کی قیادت میں تھی، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، اور IMF جو ہے وہ بضد تھا، بضد ہے کہ جی جو معاہدہ حکومت نے کیا ہے، حکومت تو پاکستان کی ہے، انہیں تو اس بات سے غرض کوئی نہیں کہ کون ہے یا کون نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے، اور پاکستان کی حکومت اپنے معاہدوں کی جو ہے وہ پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ نے سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنی ہے، اور 30 روپے پر لیٹر جو ہے وہ آپ نے لیوی جو ہے وہ نافذ کرنی ہے، ورنہ اس کے بغیر ہم اپنا جو معاہدہ ہے اس کو بحال نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں چلیں گے۔ ہم نے اس دن، جس دن عمران خان نے قیمت جو ہے وہ سبسڈی کم کرنے کی بجائے 12 روپے جو ہے وہ اور بڑھا دی تھی اور پٹرول کی قیمت کم کر دی تھی، اس دن سے ہم نے معاہدے کو جو ہے وہ ریڈ مارک کر دیے، ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے۔ اور پورے اکانومسٹ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے یا ہمارے ساتھ نہیں بھی تو کاروباری لوگ تھے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سے مشورہ کیا گیا تو اگر IMF آپ کا معاہدہ بحال نہیں کرتا تو نہ ورلڈ بینک، نہ کوئی آپ کا دوست ملک، نہ کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کوئی آپ کو دھیلا دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا، نہ تیار ہے۔ اور یہ کہا گیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے اس بات کے اوپر پوری طرح سے اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ملک کو کیئر ٹیکرز کے سپرد کر دیا تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اگلے 30 دن میں، 3 ماہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بعد پھر جو حشر ہوتا ہے وہ سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ سری لنکا تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ یہ نہ صرف اس ملک میں جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ لڑ جاتی، بلکہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ایسا ہنگامہ ہوتا کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوتی۔ یہ وہ مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف بھی اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ ایک بڑی تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں اگر کچھ دن مشکلات سے گزرنا پڑے تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بارے میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو لوگوں کو سمجھا کے اور اس بارے میں جو بھی ہم عام آدمی کے لیے بہتری کے اقدامات کر سکیں وہ کرنے چاہیے، لیکن ملک کو ایک ایسی تباہی سے جو ہے وہ ہمیں بچانا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا، اور سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اس اضافے کی وجہ سے یقیناً مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ملک کو اس بڑی تباہی سے تو بچایا ہے کہ جو ڈیفالٹ کی شکل میں جو ہے وہ ملک پہ آنے والی تھی، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے جن کو بھی جو ہے وہ بوتل میں بند کریں گے آنے والے جو ہے وہ ہفتوں اور مہینوں میں، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ بات، کیونکہ اس بات کو وہی لوگ جو اس کا موجب ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے یہ ہوا، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی گورننس نہیں کی، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی پالیسی نافذ نہیں کی، جنہوں نے صرف انتقام لیا، جنہوں نے صرف لوگوں کو گالیاں دی، جنہوں نے صرف لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنائے، جنہوں نے اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا اور کوئی کام نہیں کیا، وہی لوگ جو ہیں وہ اب لوگوں کو گمراہ کرنے، لوگوں کو بہکانے
اور اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ معاہدہ جس کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کیے گئے کہ سبسڈی جو ہے وہ زیرو ہوگی، زیرو کی جائے گی، اس کے اوپر اگر شوکت ترین وزیر خزانہ کے دستخط نہ ہوں تو ہم قصوروار ہیں۔ میں یہ بات پورے دعوے سے کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ تم روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جو ہے وہ چور چور، ڈاکو ڈاکو اور گالیاں نکالتے ہو اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، اور جو بات تم سے کی جاتی ہے اس کا تم جواب نہیں دیتے۔ میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں کہ تم اس بات کا جواب دو کہ سبسڈی زیرو کرنے کے معاہدے پہ اور لیوی جو ہے اس کو لگانے کے معاہدے کے اوپر دستخط جو ہے وہ کس کے؟ اگر مفتاح اسماعیل کے ہیں تو ہم مفت میں مفتاح اسماعیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو تم چاہو جو سزا دو، اور اگر اس کے اوپر شوکت ترین کے دستخط ہے تو پھر تم اپنی سزا کا تعین کرو، پھر تم بتاؤ کہ تمہارے اس جھوٹ کی جو ہے وہ کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس معاہدے کے اوپر تمہاری اجازت سے شوکت ترین جو تمہارا وزیر خزانہ تھا اس کے جو ہے وہ دستخط ہے، اور تم لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی اور جو ہے وہ غلط طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہو اور ایسی گفتگو کرتے ہو۔ اب رات، اس سے پہلے بھی ایک دن احتجاج، اس سے پہلے بھی احتجاج، اس سے پہلے پورے ملک میں جلسے، میں جی جاؤں گا، میں اسلام آباد کا گھیراؤ کروں گا، میں جا کے ڈی چوک میں دھرنا دوں گا، میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا، میں اس کے بعد پورا ملک بند کر دوں گا۔ جب پھر یہ 25 مئی کو وہاں پہ گیا تو پھر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو پھر وہاں سے جو ہے وہ ناکام لوٹنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم بڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ بھی کیا زیادتی ہوئی ہے؟ وہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹیئر گیس بہت پھینکی گئی، اور وہ ٹیئر گیس جو تھی وہ ایکسپائری ڈیٹ کی تھی۔ وہ بھی ساری ٹیئر گیس جو ہے وہ ہم نے تو آگے نہیں 1 مہینے میں خرید لی، وہ تمہاری ہی خریدی ہوئی تھی اور تم نے شاید وہ ہمارے لیے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کمال ہے کہ وہ کس نے خریدی، کس کے لیے خریدی اور وہ کس کے کام آئی۔ تو جب وہاں سے ناکام ہو کے لوٹے ہیں سرکار، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ روز ہر ہفتے کوئی نہ کوئی احتجاج۔ اب جو رات کا ان کا احتجاج تھا، آپ یقین کریں کہ کوئی 8-10 ہزار انہوں نے کرسیاں لگائی تھی وہاں پہ، اور وہ بھی مشکل سے ہی وہ بھری ہوں گی، اور وہ بھی سارے لوگ کے پی کے سارے لوگ ہیں۔ وہاں سے پوری گورنمنٹ، پوری سرکار، 2 لوگ وہاں پہ اسلحہ سمیت پکڑے گئے، وہ دونوں جو ہے وہ محکمہ صحت کے ملازم تھے، اور وہاں سے سرکاری لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ جی آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے ورنہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اور ٹوٹل میرا نہیں خیال کہ راول پنڈی اور اسلام آباد سے کوئی 1.5-2 ہزار آدمی سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو۔ یہ تھی پورے پنجاب کی پارٹیسپیشن، اور کے پی کے سے جو ہے وہ کوئی 7-8 ہزار آدمی جو ہے وہ وہاں پہ آیا، اور وہاں پہ گفتگو جو ہے، پہلے تو کہتے تھے کہ میں اگر یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں، فلاں دن تک ایسے کر دو ورنہ میں آ رہا ہوں، ورنہ جو ہے وہ میں آ کے جو ہے وہ بند کر دوں گا، آ کے میں گھراؤ کر دوں گا، جلاؤ کر دوں گا۔ تو رات یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آؤ، اگر آپ نے مجھے اقتدار میں دوبارہ نہ لایا تو میں رونا شروع کر دوں گا۔ اور رات شکل بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ رونے والی ہی بنائی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے ٹائم دیا تھا کہ 12 بجے تک تم نے جلسہ کرنا ہے، 12 بجے تک جو بھی تم نے گالیاں دینی ہے دو، اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ویسے وہ 11:15 بجے ہی جو ہے وہ پونا گھنٹہ پہلے ہی جب اس نے اپنا معاملہ جو تھا وہ ختم کیا اور گفتگو اس کی سنے،
سب کو چور، سب کو ڈاکو، پارلیمنٹ بھی چور ہے، ساری سیاسی جماعتیں بھی ڈاکو ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ برا ہے۔ صرف اگر ہے تو یہ ایک ہی جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، عدالتی امین، عدالتی ایماندار، جس نے اسے ایماندار قرار دیا وہ اب اپنی عزت چھپاتا پھرتا ہے۔ اسے کوئی کسی جگہ پہ وہ کسی شادی یا کسی جنازے میں جائے، اس کے ساتھ ہاتھ کوئی نہیں ملاتا، اور یہ جو ہے یہ خود سے ہی عدالتی جو ہے وہ امین ایماندار بنا ہوا ہے۔ تو رات کہ جی فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں کو یہ کہا تھا، میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے خود کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الہی ہے، یہ کلپ جو ہے یہ میڈیا میں موجود ہے، تو پنجاب کا پھر سب سے بڑا ڈاکو جو پرویز الہی ہے، اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کون پچھلے 1.5 مہینے سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ کون جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے؟ تم نے کبھی اس بات کا جواب دینا مناسب سمجھا ہے؟ لوگوں کو تو تم یاد کروا رہے ہو کہ جی آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، زرداری صاحب نے فلاں وقت میں فلاں کو یہ کہا تھا۔ وہ بھئی تم جو کہتے رہے ہو اس کا بتاؤ، پہلے اس کا جواب دو قوم کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ گلہ کرو۔ تم پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو جسے کہتے رہے، اس کو اب تم وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے جو ہے وہ دوڑے پھر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، اور لیکن اس میں تمہیں جو ہے وہ بار بار نہ صرف اسمبلی سے بلکہ ہر عدالت سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ناکامی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو تم چور اور ڈاکو کہتے ہو، وہ بھائی تم اپنا تو جواب دو نا۔ میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں 10 دن پہلے یہ کہا تھا کہ 50 ارب روپیہ تم نے حکومت کا، سرکار کا پیسہ، عوام کا پیسہ، سرکاری خزانے کا پیسہ، 50 ارب روپیہ جو ہے وہ تم نے ڈبویا، اور 50 ارب روپیہ جو سرکاری خزانے میں آنا تھا، جو منی لانڈرنگ کے جواز میں یا غیر قانونی چینل کے ذریعے سے یو کے جانے کی بنیاد پہ پکڑا گیا تھا، اور قانون کے مطابق اس نے واپس سرکاری خزانے میں آنا تھا، عوام کے کام آنا تھا، انہی فلاحی منصوبوں پہ، انہی غریبوں میں تقسیم ہونا تھا جو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تم نے وہ جس کا تھا اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ جمع کروا دیا، اور اس سے صرف 5 ارب روپیہ جو ہے وہ تم نے وصول کیا، اور اس کی باقاعدہ شہادت موجود ہے۔ 458 کنال جگہ وہ تمہارے اور تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ ہے، اس کی میں نے رجسٹری پیش کی، اس کا انتقال پیش کیا، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ جو تمہاری فرنٹ پرسن تھی، وہ فرا گوگی، 240 کنال جگہ بنی گالا میں، اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ ایک کنال کی قیمت کتنی ہے، اور 240 کنال جو ہے وہ کتنے ارب کی بنتی ہے۔ یہ کروڑوں اربوں روپے کی جگہ جو ہے وہ اس کے نام ہے، رجسٹری پیش کی ہے، انتقال کا نمبر پیش کیا ہے۔ بتاؤ، اس کا جواب دو، اور یہ بھی بتاؤ کہ کیا یہ فرا گوگی جو ہے اس کا وہاں پہ اندراج نہیں تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کی فرد ہے، یہ فیملی ممبر ہے، اس لیے اس کو آنے اور جانے سے جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا؟ تو پھر کیا تعلق تھا تمہارا؟ کس طرح سے جو ہے وہ تم نے باہر بھیجا ہے؟ تم اپنی کسی بات کا جو ہے وہ جواب نہیں دیتے، اور لوگوں کو جو ہے وہ تم جو ہے وہ گالیاں دیتے ہو ہر جگہ پہ۔ یہ فیڈ بیک میں جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی جگہ جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ ہے، اور اس کمپنی کی جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ایک فرا گوگی ہے اور ایک اس کی جو ہے وہ والدہ ہے، دو جو ہے وہ دونوں ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی پکڑی گئی۔ ہر جگہ سے فرا گوگی کے نام پہ جو ہے وہ جائیداد نکل رہی ہے، اور ابھی تو یہ کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ فرا
گوگی اور فرا گوگے جو ہے وہ برآمد ہوں گے آپ کو آنے والے دنوں میں۔ یہ فرا گوگیاں جو ہے اور فرا گوگے جو ہیں یہ کوئی ایک دو نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اس کا چہرہ بے نقاب ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے 3.5-4 سال جو ہے یہ اس طرح کے ایجنٹ جو ہے وہ چھوڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ لوٹا ہے۔ اور ہر جگہ سے جو ہے ہمارا وہ رویہ نہیں ہے کہ ہم ہر روز جو ہے وہ شہزاد اکبر کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور پریس کانفرنس کریں گی، یہ کاغذ دیکھے یہ کاغذ دیکھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی چیز نہ ہو، پراپیگنڈا لوگوں کی جو ہے وہ جو تصحیح کرے۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا اور یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ یہ جتنی سی بات میں نے کی ہے وہ بھی صرف اس بنیاد کے اوپر کی ہے کہ یہ ثبوت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں ان اداروں نے ان ثبوت کو ڈگ آؤٹ کیا ہے، ویریفائی کیا اور باقاعدہ رجسٹریاں دی ہیں کہ جی یہ رجسٹری ہے، یہ انتقال نمبر ہے، یہ 458 کنال عمران خان نیازی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کے نام پہ ہے، یہ 240 کنال جو ہیں یہ جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ ہیں، یہ جو 2 ارب روپے کی فیکٹری لگنے جا رہی تھی اور 30 کروڑ کی جو انہیں جگہ دی گئی ہے پیڈمک میں، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کمپنی کا نام ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں وہ ویریفائڈ ہیں۔ ہم نے کوئی بات جو ہے وہ پراپیگنڈے کی جو ہے وہ نظر یا پراپیگنڈے کی شکل میں جو ہے وہ نہیں کی اور نہ ہم کریں گے۔ اور جیسے جیسے یہ چیزیں جو ہیں یہ ورک آؤٹ ہوں گی تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کیس بھی بنیں گے، انکوائریز ہو رہی ہیں، اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ جی آپ فٹافٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دیں، جس طرح سے یہ لوگوں کو بلا بلا کے کہتا تھا۔ ایک طرف ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو کہتا تھا کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو، میرے متعلق کہتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ نکالو، تو جب وہ کچھ نہیں نکلا تو پھر پلے سے جو ہے وہ میرے اوپر ڈال دیا اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اس کی پلاننگ کی۔ یعنی اتنا بدبخت اور گھٹیا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں پہ بٹھایا اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ پلاننگ کس قسم کی کر رہا تھا کہ جی آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے کیسز اور جو ہے وہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ، چھوٹے موٹے کیس ہوتے رہے ہیں کہ لوگ اپنے مخالفین کے اوپر بنا دیتے ہیں جو کہ نہیں بننے چاہیے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ ہم اس بات کی نہ صرف یقین دہانی بلکہ ہم پورے دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی مخالف کے خلاف بھلے یہی کیوں نہ ہو ان کے خلاف کوئی غلط مقدمہ نہ آج تک درج ہوا نہ ہوگا۔ جو ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن میں جو چیزیں مکمل ہو کے جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلے گی۔ تو یہ صورتحال ہے اور اس میں جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ خود جو ہے وہ یعنی لوٹ مار میں ملوث رہے، لوٹ مار ساری سامنے آ رہی ہے، اس کا کسی بات کا جواب دینے کی نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ گالیاں جو ہے وہ نکالنا اور دوسروں کو جو ہے وہ برا بلا کہنا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ وتیرہ ہے۔ 2014 سے جو ہے وہ اسی کام کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور ہم نے نہ صرف 2013 سے لے کے 2018 تک اس وقت ملک جو ہے وہ مشکل بحران میں ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ 2013 میں بھی شاید اس سے زیادہ بڑا بحران تھا اور 2 بڑے مسئلے تھے، لوڈ شیڈنگ کا اور جو ہے وہ دہشت گردی کا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں 2017 تک 5 نہیں 4 سالوں میں یہ دونوں مسئلے جو ہے وہ حل کیے اور ملک کو اس مشکل سے نکالا۔ پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان ان دونوں چیزوں پہ قابو پا جائے گا تو پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ ان دونوں چیزوں پہ قابو پایا۔ آج جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جب گیس جو ہے وہ $5 میں میسر تھی اس وقت انہوں نے سودے نہیں کیے،
اس کے بعد پھر 12-13 ڈالر میں سودے کیے، لیٹ کیے، 14 کنٹینر چاہیے تھے، 11 کے جو ہے وہ سودے ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ گیس جو ہے وہ اب کوئی 28-29 ڈالر کے اوپر پہنچی ہوئی ہے۔ اب ہم نے کوشش کی لیکن جو ہے وہ مارکیٹ سے اویلیبل نہیں ہوئی، تو یہ اس گیس کی کمی کی وجہ سے کہ وہ کارخانے چلائے نہیں جا رہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ورنہ کیپیسٹی جو کارخانے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں لگے، آج بھی ان میں کیپیسٹی ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بجلی آج بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ دونوں مسئلے، دہشت گردی آج بھی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے باوجود ان کی 3.5-4 سال کی ڈھلائیوں کے آج بھی کنٹرول میں ہے، حالانکہ انہوں نے 3.5-4 سال میں اس بارے میں کوئی کام نہیں کیا۔ ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ 2013 تک صورتحال یہ تھی، لوگ کہتے تھے کہ جی وہ دہشت گرد سوات آ گئے ہیں، اب بس اگلا قدم جو ہے وہ ان کا اسلام آباد میں ہے۔ یہ دونوں بہت ہی گمبھیر مسئلے جو ہے وہ حل کیے۔ یہ پیٹرول کی قیمتوں کا، یہ مہنگائی کا جو ہے وہ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حل کرے گی۔ میں آپ کو جو آپ نے مطالبات کیے ہیں اس کے متعلق میں اب آخر میں آپ کو جو ہے عرض کر دیتا ہوں کہ اسلم وفا صاحب نے جو ہے وہ ہال کی رینوویشن کی بات انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں 1 کروڑ روپے جو ہے وہ دے دیا جائے تو اس ہال کی جو ہے وہ رینوویشن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو میں نے چٹھا صاحب سے، سیکرٹری صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا پورا اسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے، اور اس کو اگر بہترین انداز سے نہ صرف رینوویٹ کیا جائے بلکہ اس میں سارا فرنیچر باقی ہر چیزیں، اور وہاں پہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ وہ ہال جو ہے وہ ملٹی پرپز ہو، وہاں پہ یہ بیٹھ بھی سکیں، اپنے معاملات کو بھی حل کر سکیں، وہاں پہ ان کا آفس بھی ہو، وہاں پہ باقی سہولتیں بھی ہوں۔ تو اس کے لیے کو کم از کم جو ہے وہ ہمارا اسٹیمیٹ جو ہے وہ 3 کروڑ روپے ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی ہے، اور یہ 3 کروڑ روپے جو وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ 3 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ اسی مالی سال میں وہ یہ کیس بنا کے بھیجیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب سے اس کی جو ہے وہ اپروول حاصل کر کے تو یہ اس کی رینوویشن اور باقی جو ہے وہ اسی سال شروع ہو کے تو اس کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ باقی آپ نے جو مطالبات کیے ہیں وہ وفا صاحب اور اسلم معراج صاحب جو ہے وہ آپ سیکرٹری صاحب سے بھی بات کر لیں، میرے بھی علم میں لے آئیں، آپ مجھے ان کی کاپی ایک دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا، اور جب یہ آپ کے کیسز جو ہیں وہ ریکمینڈ ہو کے منظوری کی سٹیج پہ چیف منسٹر صاحب کے یا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے پیش ہوں گے تو میں اس وقت جو ہے بالکل آپ کے ساتھ ہوں گا، اور ان کی جو ہے وہ اپروول جو ہے وہ آپ کے کروا کے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جو فلیٹس ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے ابھی تک جو ہے وہ یہ نہیں کیا تو یہ تو پھر گورنمنٹ کی جو ہے وہ خام خیالی ہے۔ جن فلیٹس میں آپ بیٹھے ہیں تو بھلے گورنمنٹ کہتی رہے کہ آپ کرائے پہ بیٹھے، آپ نے کب خالی کر دینے ہیں، وہ آپ ہی کے ہیں، وہ آپ ہی کے پاس رہیں گے۔ اگر کوئی کرایہ وغیرہ آپ ادا کر رہے ہیں تو بے شک نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کیس جو ہے وہ چٹا صاحب بنا کے بھیجیں گے، اور اس کی بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں چیف منسٹر صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے اس کی جو ہے وہ اپروول جو ہے وہ میں کروا دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے وہ یہ آپ کا مطالبہ بھی جو ہے یہ حل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو آپ کے دوسرے مطالبات ہیں وہ بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ آپ شیئر کر لیں، اور اس کے بعد جب وہ اپروول کی سٹیج پہ جائیں تو آپ مجھے آن بورڈ رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کروا دیں گے۔ میں آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ پہلے تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں حکومت چلنے نہیں دوں گا، تو اب آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ صحیح راستے پہ آ گئے ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ حکومت چل رہی ہے اور حکومت چلے گی انشاءاللہ، آپ اس کو روک نہیں سکیں گے، اور یہ اس وقت تک چلے گی جب تک
اتحادی حکومت جو ہے وہ اس کو چلانا چاہے گی۔ اگر یہ اگست 2023 سے آگے بھی چلانا چاہے گی تو آپ نہیں اس کو روک سکیں گے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ کب جو ہے وہ الیکشن کروانے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب اس بات کو، یہ جو اس نے ایک پراپیگنڈا، ایک دھونس، ایک بلیک میلنگ جو ہے یہ اس نے بنا رکھی تھی کہ میں یہ نہیں کرنے دوں گا اور میں وہ نہیں کرنے دوں گا، اگر ایسے کرو گے تو میں بند کر دوں گا، میں چلنے نہیں دوں گا، یہ تو بات ہو گئی ختم۔ اور یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہ تم نے جو لانگ مارچ کیا تھا تو اس وقت تو تم پہنچ گئے تھے اسلام آباد اٹک کراس کر کے، اب انشاءاللہ تعالیٰ تم اٹک کراس نہیں کرو گے، اور نہ ہی کوئی جیلم برج سے اور میاں والی سے، ویسے تو خیر وہاں سے یہاں سے تو جانا ہی کسی نے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جائے گا بھی تو یہ کراس نہیں کر سکے گی۔ اس بات کا بھی جو ہے وہ ہم نے پورا جو ہے وہ تسلی بخش جو ہے وہ اہتمام کر لیا ہے، اور آپریشنل ضروریات کے لیے بھی جو ہے وہ پورا انتظام کیا ہے۔ اب آپ کو یہ گلہ بھی نہیں رہے گا کہ جی جو ٹیئر گیس ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ کی ہے، وہ بالکل جو ہے وہ مؤثر بھی ہوگی اور جو ہے وہ فریش ہوگی، فریش سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ استقبال جو ہے وہ ہوگا۔ تو جب اس فکر سے، اس دھونس سے، اس دھمکی سے جب حکومت جو ہے وہ اب آزاد ہو چکی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو فائنینشیل ٹیم ہے، جو ہماری اکانومی کی ٹیم ہے، وہ ہمارے بہت ہی محنتی، دیانتدار اور بہت ہی ذمہ دار اور سمجھدار دوست ہیں۔ ہمیں ان سے امید بھی ہے، ان پہ یقین بھی ہے، اور تھوڑا گلے کے ساتھ یقین بھی ہے کہ اب IMF کی باتیں جو ہے وہ آپ نے بہت مان لی ہے، اب IMF کو بھی ذرا جو ہے وہ آپ منوائیں، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر آپ اسے ہمارے حوالے کریں یا ہم سے بلائیں، تاکہ IMF جو ہے وہ اب اسے چاہیے کہ وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ کوئی اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ اس انداز سے کرے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان 5واں بڑا ملک ہے، اور پاکستان کا آگے بڑھنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے لیکن پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی، اور میاں شہباز شریف جو کہ ایک بہت محنتی اور انتھک انسان ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑی دیانت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو ہے عوام کی، لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ ہمیں پوری امید نہیں، پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سے 3 ماہ میں آپ کو اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مہنگائی اور یہ مشکلات جو ابھی تو اوپر کو جا رہی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ نیچے آنا شروع ہوں گی، اور اگلے 6 ماہ میں انشاءاللہ تعالی عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کو آسان کر کے جو ہے وہ دم لیں گے، اور اس میں میاں شہباز شریف جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، مہربانی۔ آپ جو ہمارے پریس کے دوست ہیں ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی میں آپ کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کروں گا تو ان کے کویشچن بھی میں یہیں پہ لے لوں گا، تو آپ فرمائیں جی۔ یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب جو ہیں یہ نیوٹرل کو مخاطب کرتے ہیں اور انڈیا کو، آپ کے خیال میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ کل بشرا بی بی کی جو ہے آڈیو جو ہے وہ آ گئی ہے، اس میں بہت کچھ واضح ہو گیا، اس سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ ان کی اہلیہ محترمہ جو ہے اس کی آڈیو جو ہے وہ اس سے بھی سارا کچھ واضح ہو گیا ہے، اس کے علاوہ جو سکینڈل جن کے نام ہے اس سے بھی سارا کچھ واضح ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے جو ہے وہ اعمال سامنے آ رہے ہیں، جس کا میں نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا ہے، اس سے بھی سارا کچھ واضح ہو گیا ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ یہ سب کو، یعنی تمام سیاستدانوں کو ڈاکو چور گالیاں، پوری پارلیمنٹ کو، پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کو، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ اس کے ساتھی تھے، جن کے ووٹ کے ذریعے سے اس نے 3.5 سال، پونے 4 سال جو وہ حکومت کی ہے، ان کو بھی ڈاکو چور۔ تو اس سے مجھے تو بلال صاحب وہ ایک جو لطیفہ ہے اپنا شیخ صاحب کا اور مزدور کا،
وہ مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ شیخ صاحب کی دکان تھی. یہ ویسے میں بات کر رہا ہوں، شیخ صاحبان بڑے یعنی بڑا ایک ہمارا سمجھدار اور بڑے جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ ایک بات بن جاتی ہے. تو شیخ صاحب کی دکان تھی، تو وہ دکان جو ہے نا وہ رات کو جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ وہ بند کر لیتے ہیں وہ کپڑا وغیرہ ڈال کے. تو ان کی گھر میں دکان تھی، وہ دکان وغیرہ بند کر کے تو باہر چارپائی ڈال کے تو وہ سو جاتے تھے. تو ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ اس محلے میں کوئی مزدور تھا، تو اسے کو رات کو بڑی بھوک لگی. تو اس نے کہا کہ چلو یار شیخ صاحب کی دکان ہے تو میں اندر جا کے وہ تھوڑی ایک دو چیزیں لے آتا ہوں، تو چلو صبح شیخ صاحب سے یا معافی مانگ لوں گا یا پیسے دے دوں گا، تو اب اپنی بھوک کا جو ہے وہ علاج کر لوں. تو اس نے کیا کہ وہاں پہ جا کے اس نے اپنی قمیض بچھائی اور وہ اندر کچھ چیزیں لینے چلا گیا. وہ جب اندر چیزیں لینے گیا تو شیخ صاحب نے دیکھا، تو شیخ صاحب نے اٹھ کے قمیض اٹھائی، قمیض انہوں نے قابو کی اور سو گئے. وہ جب باہر آیا تو بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا قمیض کوئی نہیں ہے. وہ دوبارہ اس نے چیزیں وہاں پہ اندر رکھی اور اس نے بنین اتار کے جو ہے وہ رکھ دی. وہ دوبارہ جب آیا تو بنین بھی غائب. وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے بعد میں کیا کہ اس نے جو ہے وہ چادر بچھا دی وہاں. اور اب وہ ننگ دھڑنگ ہو گیا اور چادر بچھا کے اندر گیا. جب وہ واپس آیا تو چادر بھی غائب. تو وہ اب وہاں پہ کھڑا تھا، تو شیخ صاحب نے اٹھ کے جو ہے نا وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ چور چور چور، یہ اس نے مجھے لوٹ لیا ہے، لوگوں پکڑو اس کو. تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ شیخ صاحب روڑا تو صحیح پاؤ، چور میں ہیں. معاملہ یہ ہے کہ تمہارا مال سارا دکان کے اندر ہے، میرے جو ہے وہ بدن میں کوئی کپڑا نہیں رہا، تو پھر بھی جو ہے وہ چور چور کی آوازیں تم مجھے لگا رہے ہو. معاملہ یہ ہے کہ اس بندے نے پوری قوم کو کنگال کر دیا ہے، پوری قوم کو بے حال کر دیا ہے. جس طرح کی مہنگائی اس نے کی ہے، جس طرح کی اس نے پالیسیاں بنائی ہیں، اپنی لوٹ مار جو ہے وہ اس کی ہر جگہ سے جو ہے وہ معلوم پڑ رہی ہے. اس کے باوجود جو ہے یہ پوری قوم کو کہہ رہا ہے کہ ساری قوم چور ہے، اور یہ جو ہے یہ نیٹ اینڈ کلین ہے. تو یہ تو اس کا یہ حال ہے. اس پہ کیا تبصرہ کریں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں؟ نہیں اسے شرم آنی چاہیے. سن لیں، چلو پہلے آپ شیخ صاحب کی بات سن لیں. اسے شرم آنی چاہیے. وہ پہلے تو کہتا تھا کہ یہ اگست میں ہوگی، اب وہ چلا گیا نومبر میں. تو میرا خیال نومبر اس نے کہی اگر 2023 کی بات تو نہیں کی. دیکھیں جی، آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ مقررہ وقت پہ ہوگی، آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، اور مقررہ وقت پہ جو بھی اتھارٹی ہوگی تو وہ اس تعیناتی کو کرے گی. لاسٹ کویشچن جی. دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب تمام اتحادیوں کو لے کے جس خوبصورت جس کنسنسس کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ لوگ کیا اتحادی خود جو ہے وہ اس بات کے اوپر بڑے حیران ہیں اور بڑے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اتحاد میں قطعاً کسی قسم کا کوئی نخرہ نہیں آئے گا. اتحاد کے جو بڑے لوگ ہیں، جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں، وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وہ خالد بخشی صاحب ہوں، وہ اختر جان مینگل صاحب ہوں، وہ مقبول صدیقی صاحب ہوں، یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں اور وہ بڑے بہتر انداز سے وہ سمجھ رہے ہیں یہ جو اتحاد بنا ہے اور یہ حکومت جو لی ہے یہ اس لیے لی ہے کہ ملک جو ہے وہ ورنہ ادروائز ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا، ورنہ ہمیں حکومت کا کوئی شوق نہیں تھا. ہم الیکشن میں جاتے تو شاید زیادہ آسانی سے جو ہے وہ ایک ٹینور واپس لے کے آتے. تو یہ ایک مجبوری کے تحت جو ہے یہ ملک کی بہتری کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. تو اس لیے یہ جب تک وہ سربراہوں کا ارادہ ہوگا یا ان کا فیصلہ ہوگا تاکہ ملک جو ہے وہ ان خطرات سے نکلے. اور یہ میں نے آپ کو یقین دہانی کروائی ہے اور یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کی ہے. میں نے پچھلے 10 سال میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ورک کیا ہے. وہ جس طرح کے محنتی مخلص انسان ہیں،
इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में आप इन हालात को बेहतरी की तरफ जाता देखेंगे और अगले 6 माह में इंशाअल्लाह ताला आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। नहीं, इसमें गुंजाइश नहीं है। वो तो मैंने वैसे, क्योंकि जो बातें वो करते हैं तो उन बातों का जवाब जो है वो फिर उसी अंदाज में भी बात का देना पड़ता है। हम इंशाअल्लाह ताला वक्त पे जो है वो आईनी मुद्दत पूरा होने के बाद जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। जी, अब लास्ट क्वेश्चन। जी नहीं, ताने बाने क्या, वो है ही बनी गाला से। जी बिल्कुल, जो कानून का रास्ता है वो बिल्कुल अपनाया जाएगा और जो जिसका जुर्म बनता है उस जुर्म के तहत जो है वो उसको सज़ा दी जाएगी। जी, आपने कोई बात करनी? आप में लेबर के जो अगर कोई दोस्त मेरे साथ बात करना चाहते हैं या कोई बात अगर अर्जेंट है अभी करना चाहते हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि आप इसका जो प्रॉपर तरीक़ाकार है कि आप सेक्रेटरी लेबर साहब ने जो आपसे बात की है, आपके तमाम मुतालबात 2 का तो मैंने यहाँ पे आपके साथ कमिटमेंट की है, वो मेरी कमिटमेंट है। आप उस बात को छोड़ें, आप वो मेरी ज़िम्मेदारी है कि वो दोनों जो है उनको मैं खुद परसू करूँगा। बाकी जो आपके मुतालबात हैं वो आप जो है वो सेक्रेटरी लेबर साहब से बैठ के उनको जो है वो ऑन लिस्ट करें, उनको प्रोसेस करें। जैसे ही वो अप्रूवल की स्टेज पे जाएंगे, सेक्रेटरी साहब खुद मेरे से रब्ता करेंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद रब्ता करेंगे और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके इन मुतालबात को जो है वो अप्रूव भी करवाऊँगा। और उसके बाद फिर जब आपसे मिलेंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि आपका कोई और मुतालबा है, तो इंशाअल्लाह आप ये कहेंगे कि और कोई मुतालबा नहीं है। बहुत शुक्रिया।